بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. اللہ اکبر۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللہ اکبر۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ARYQ TV پر رحمت سحر کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن رمضان کریم کی پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر خدمت ہے۔ رحمت سحر کی آج کی 20ویں مسلسل نشست کا عنوان ہے
اللہ رب العزت کی شان الوہیت۔ خداوند دو عالم ہے وصف خاص الوہیت، خداوند دو عالم ہے وصف خاص الوہیت، وہ یکتا ہے یگانہ ہے، نہ اس کی جد نہ ذریت، نہ اس کی جد نہ ذریت، الہ العالمی معبود ہے سارے جہانوں کا، الہ العالمی معبود ہے سارے جہانوں کا، رہے نازش عبادت میں سدا اخلاص کی نیت، رہے نازش عبادت میں سدا اخلاص کی نیت۔ ناظرین، الوہیت کا اسلامی تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہری و باطنی، قولی و فعلی اور جانی و مالی عبادات میں یکتا یگانہ ہے، یعنی رب کریم کی عبادت کے ما سوا ہر چیز کی نفی کی جائے۔ شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کامل یقین اور پختہ ارادے کے ساتھ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر عبادت اسی کو زیبا ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے، وہ تمام عالمین کا رب ہے، وہ اکیلا ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات میں اسی کی ہی تدبیر نافذ العمل ہے، ہر پاکی، ہر حمد اور ہر عظمت اسی کو سزاوار ہے، وہ لا شریک ہے، اس کے سوا تمام معبود باطل ہیں، وہ ہر صفت کمال کا حامل ہے، وہ تمام عیوب اور نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے، اس کے اچھے اچھے اور عزت والے نام ہیں، اس کی صفات نہایت بلند اور اعلیٰ ترین ہیں۔ ناظرین، اسلام میں تصور الوہیت کی اہمیت کے اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص اپنی عبادت کی خاطر اس پورے جہان کو اور جن و انس کے قبیلے کو پیدا فرمایا، اسی توحید اور الوہیت کی طرف بلانے کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، جنت اور دوزخ بنائی، جزا اور سزا کا نظام بنا، خیر اور شر کا راستہ دکھایا گیا۔ اسی تصور کے سبب مخلوق دو حصوں میں تقسیم ہوئی، یعنی مومن اور کافر۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں بھی سب سے پہلے اپنے معبود حقیقی ہونے کا اقرار لیا، ارشاد ہوا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو بنی آدم نے جواب دیا، اقرار کیا، قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ ناظرین، تمام انبیاء اور رسل یہی دعوت لے کر آئے، تمام الہامی کتابوں اور صحائف کا پیغام بھی یہی تھا، اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلا پیغام مشرکین مکہ کو دیا تھا وہ بھی یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں اللہ رب العزت کی شان الوہیت کا تذکرہ ہمارے موضوع سخن ہوگا۔ میں سب سے پہلے خیر مقدم کروں گا جناب قاری خادم بلال مجددی کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قاری صاحب، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ جزاکم اللہ۔ آپ گجرانوالہ کی سرزمین سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں اور کلام مجید کی آیات کا نور اور کیو ٹی وی کے ذریعے یہ روشنی تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے لہن میں دہن میں اور برکت نصیب فرمائے۔ آمین۔ قاری خادم بلال مجددی کے ساتھ تشریف فرما ہے، شعبہ تعلیم، تدریس، تعلیم اور تعلم کی ایک بڑی باوقار شخصیت، بہت ساری نشستوں میں ہمیں اکثر و بیشتر شرف یاب کرتے رہتے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی پھر تشریف فرما ہوئے جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر خوش بختی ہے کہ رمضان کی آج 20ویں نشست ہے اور الحمدللہ آج عشرۂ مغفرت بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے گیرین یونیورسٹی لاہور کے شعبہ اسلامیات کے بڑے باوقار استاذ اور پی ایچ ڈی اسکالر ہمارے محترم جناب حافظ عرفان اللہ سیفی۔ السلام علیکم حافظ صاحب، ایک دفعہ پھر خیر مقدم۔ بہت شکریہ، جزاک۔ آج کئی دنوں کے بعد پھر ہمیں شرف یاب کیا ہے حضور بابا صاحب کی گلیوں سے، انہی کے نام کے طفیل، عزت پانے والے، پوری دنیا میں احترام کے حامل، نعت کے میدان کا بڑا باوقار نام جناب الحاج شہباز قمر فریدی۔ شہباز بھائی، آپ کا بھی خیر مقدم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم کے جوان منور حسین، بابر علی، عمر فرید، ذیشان فرید، آپ کا بھی خیر مقدم۔ حمد باری تعالی سے شہباز بھائی اپنی نوکری کا اور ذکر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ۔ اللہ 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 اللہ
کسوں کو سہارا ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، اللہ اللہ معاف کر دے تو میری خطا، معاف کر دے تو میری خطا، صدقہ نبی مصطفیٰ، تجھ سے ہے میری یہ التجا، صدقہ مصطفیٰ ہو عطا، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہباز بھائی بہت خوبصورت آواز اور کائنات کے اعلیٰ ترین کا ذکر اور وہی نغمہ صدائے اللہ کی صورت میں شہباز بھائی نے گنگنایا، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ ہمیں بڑھنا ہے رحمت سحر میں ایک مختصر سے وقفے کی جانب۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، اور آج کی مبارک نشست میں جو 20ویں نشست ہے ہماری، الحمدللہ آج 20 نشستیں مکمل ہو رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ جو عشرۂ مغفرت اور بخشش ہے بحمداللہ اس کی تکمیل بھی ہو رہی ہے، اور آج کی نشست کے بعد انشاءاللہ کل سے ہم عشرۂ نجات میں داخل ہونے کا شرف پائیں گے۔ آج کی نشست میں موضوع سخن ہے شان الوہیت ہمارے کریم پروردگار کی۔ ڈاکٹر صاحب سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، سب سے پہلے ہمارا یہ معمول اور روایت ہے کہ موضوع کو ہم کھولتے ہیں تاکہ جو ٹاپک ہے اس کی ہمارے لیے فہم اور ادراک اس کا آسان ہو جائے۔ شان الوہیت ہے کیا اللہ رب العزت کی؟ دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، ارشاد ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ لفظ الہ جو ہے یہ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، درست۔ خصوصی طور پر سورہ نمل میں کوئی 5 صفات اللہ نے کم و بیش اپنی بیان فرمائی، ارشاد۔ اور پھر سوال کیا الہم مع اللہ غیرو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ اکبر۔ اس میں اس کا خالق ہونا ہے، رازق ہونا ہے، اس کا مدبر کائنات ہونا ہے، مختلف اوصاف، اپنے اوصاف جمیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اگر ہم تاریخ عالم پر نظر ڈالیں تو الہ کا تصور تقریباً جو الہامی مذاہب ہیں ان سب میں موجود تھا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں آمیزش ہو گئی۔ درست ہے۔ ایون مطلب جو الہامی مذاہب ہیں ان میں تو شک ہی نہیں ہے کہ اس کا آغاز توحید سے ہوا تھا۔ درست۔ جس طرح یہودیت ہے، جس طرح عیسائیت ہے، یہ سارے معاملات آگے بڑھے۔ پھر ہندو مت میں ایون ان کی جو رگ وید ہے اس میں باقاعدہ توحید کا تصور جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ بعد میں وہ ہم پرستی کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح مجوسیت میں زرتشت جسے کہتے ہیں اس میں بھی یند اوستا میں جو ہے وہ توحید کا تصور موجود ہے، درست۔ اور سکھ مت میں بھی توحید کا تصور موجود تھا۔ ان کا اس وقت جو مول ہے، پہلا ان کا جو مول ان کو کلمہ جنہیں وہ کہتے ہیں، جی درست۔ اس کے اندر بھی وہ تصور، وہ صورت سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، یہ تصور موجود رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آمیزش ہوتی گئی، یعنی یہ خالص نہ رہے تصور، خالص نہ رہے، درست۔ اور ہم پرستی کا شکار ہو گئے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اگر عیسائیت کو دیکھیں تو وہ اقانیم ثلاثہ کی طرف چلے گئے، تین بالکل خدا،
اور آج بھی اگر آپ ان کے چرچ میں جائیں تو خدائے سالوس کا وہ نام لیتے ہیں، یعنی تثلیث بن گئی، مثلث کے تین کونے بنا دیے انہوں نے، خدائے سالوس سے بالکل پکارا جاتا ہے۔ درست۔ پھر اسی طریقے سے یہودیت میں جائیں تو حضرت عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا، ٹھیک ہے۔ ہندو مت میں جائیں تو اس میں تین تری مورتی کا عقیدہ آ گیا، برہما، وشنو، شیوا آ گئے۔ اور مجوسیت میں اگر جائیں تو اس میں خدا یزدہ اور خدا اہرمن کا تصور آ گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بدھا جو ہے اس کو بذات خود خدا مان لیا گیا اور معبود مان لیا گیا، اور باقی جین مت بدھا کی طرح وہ بھی حقیقت تک رسائی ان کی نہ ہو سکی، اور سدھارت جو ان کا گوتم بدھ تھا وہ حقیقت تک نہ پہنچ سکا، نروان کرتے۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں، لیکن ہم جب اسلام کو دیکھتے ہیں تو بڑا روح پرور مذہب ہے، اس میں کافی سارے لوگ غلط فہمی کا شکار بھی ہوئے اور اب بھی ہیں۔ وہ دو چیزوں کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہوئے، انہوں نے دو صفات کو معبود سمجھ لیا یا اللہ کی صفات سمجھ کر جو ہے وہ سب کو کافر اور مشرک قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک علم غیب اور ایک ما فوق الاسباب جو صلاحیت ہے، یہ ظلم ہوا۔ حالانکہ ہمارے نزدیک دو جو اوصاف ہے اس میں سے ایک معبود حقیقی ہونا اور ایک واجب الوجود ہونا، یہ بنیادیں ہیں۔ اگر یہ بنیادیں موجود ہیں تو آگے پھر ساری عمارت توحید کی کھڑی ہوتی ہے، اور اگر اس سے آپ ہٹیں گے، علم غیب تو پھر فرشتوں کے پاس بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور باقی معاملات بھی اسی طرح۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت آغاز کرنے کا۔ حافظ صاحب قبلہ، بہت اچھی بنیاد فراہم کی ڈاکٹر صاحب نے۔ گو کہ جو موضوع ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ پہلے اس کو علمی اور تحقیقی انداز میں بیان کیا جائے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین کی، عوام الناس کی رسائی بھی موضوع تک ہو جائے گی۔ شان الوہیت کو ہی میں چاہتا ہوں کہ مزید آپ تھوڑا سا کھولیں، ڈیفائن کریں، تاکہ ہمارے ناظرین زیادہ سے زیادہ فہم حاصل کر لیں اس تصور کا جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بنیاد فراہم کی ہے۔ لفظ اللہ کے جو اشتقاق ہے یا اشتقاق نہیں ہے، اس میں ہمارے علماء کرام بحث کرتے ہیں اور اسی سے الوہیت کی شان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی درست۔ اور فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اصل میں الہ ہے۔ الہ سے پہلے ہم الف لام لگا کر اور اس میں تبدیلی کر کے اللہ بناتے ہیں۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں علماء کے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ الہ سے بنا ہے جس کا مطلب ہے عبادت، اور وہ ذات جو عبادت کے خالصتاً عبادت کے لائق ہے اس کو الہ کہا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو الہ نہیں کہا جا سکتا۔ بامعنی معبود، بامعنی معبود، درست۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تحیرہ یعنی حیران ہو جانا، وہ ذات جس کی پہچان میں عقلیں حیران ہیں، جس میں بڑے بڑے سمجھدار اور بڑے بڑے ذی فہم اور زیرک لوگ جو ہے وہ اس کی ذات و صفات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پریشان حیران ساری عمریں گزار دی انہوں نے، اور وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ کوئی سرا نہ ملا۔ اور ڈاکٹر صاحب جس طرح بیان فرما رہے تھے، مختلف مذاہب کے اصل میں جو لوگ تھے انہوں نے اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے آغاز میں کوشش کی، لیکن چونکہ وہ رہنما کے بغیر جا رہے تھے اس وجہ سے وہ غلط پہنچے، اور مختلف مذاہب کا اس طرح آغاز ہو گیا۔ خوبصورت بات۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ الہ کا ایک مطلب جو ہے وہ اطمینان حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے، الہ کے ذکر سے اللہ کی شان الوہیت یہ ہے کہ اس کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس لیے اس ذات کو الہ کہتے ہیں کہ جس کے ذکر سے روحوں کو تسکین ملے، جس کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہو، یعنی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اچھا، یہاں پر علماء ایک اور بات بھی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ کسی سے نہیں بنا ہوا، جس طرح اللہ کی ذات کسی سے نہیں ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، اسی طرح لفظ اللہ بھی کسی سے نہیں بنا ہوا۔ اور یہی جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی پہچان میں عقل حیران ہے، تو وہ لفظ اللہ کے سمجھنے بھی حیران ہیں کہ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ مشتق ہے، جامد ہے، اور اس کے مفاہیم اور معنی کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمریں گزر جائیں گی اور انسان اسی حیرانی اور پریشانی میں رہے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات وہ ذات ہے جو حقیقتاً عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی الہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا۔ بہت خوبصورت حافظ صاحب، ماشاءاللہ۔ ناظرین، ذکر ہے تصور الہ کا، اور حافظ صاحب نے ذکر فرمایا کہ معبود وہی ہوتا ہے جس کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے دلوں کا اطمینان ہے، اور اسی سے ہم اللہ کے طرف واصل ہوتے ہیں، رستہ پاتے ہیں۔ شہباز بھائی ہمارے ساتھ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت موقع پر جہاں اللہ کے ذکر کی بات ہے
تو کیوں نہ اس محبوب کا ذکر چھیڑا جائے جس کے صدقے اللہ کا ذکر نصیب ہوا ہے. میرے آگے بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، مگر مصطفیٰ کا میرے آقا اللہ اکبر. سلامت رہیے شہباز بھائی، اور اسی پاکیزہ ذکر کے صدقے دعا ہے کہ اللہ ہجر کو وصل میں تبدیل فرما دے. اسی دعا پر آمین کہتے ہوئے رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک دفعہ پھر، خوش آمدید رحمت سحر میں. اللہ رب العزت کی شان الوہیت ہمارا آج کا موضوع سخن. گفتگو کا آغاز بھی ہو چکا اور وقفے میں جانے سے پہلے بہت خوبصورت کلام بھی نظر کیا بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شہباز بھائی نے. اور ڈاکٹر صاحب کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ابتدا میں آپ نے جو مذاہب عالم ہے اس کا ایک نقشہ بیان کیا اور اسلام کے تصور الوہیت کے بارے میں کچھ نقشہ حافظ صاحب نے پیش کیا. میں چاہتا ہوں کہ ہماری آسانی کے لیے آپ جو ہمارے دین کا، شریعت کا تصور ہے الہ کا، الوہیت کا، معبود ہونے کا، اس کو تھوڑا سا اور کھولیے تاکہ روشنی کا سفر گھر گھر پہنچے. جی، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کی وضاحت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ کافی سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں جن میں خلط مبحث کی وجہ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. اور ہم چونکہ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، بر صغیر میں رہے، تو انتہا پسندی ہمارے مزاج کا حصہ بنی. درست. اور کوئی فرقہ دوسرے کے نزدیک مسلمان ہی نہ رہا، اللہ اکبر. اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑے اور افراد تفرید کا شکار ہوئے. تو تصور الوہیت کو بیس بنا کر جو ہے وہ ایک دوسرے کو مشرک کہنے کا سفر بھی جاری رہا، اور اب تک کچھ لوگ یہ مکروہ کاروبار جاری رکھے جی ہاں، ہوئے ہیں. فتووں کی مشینیں دھڑا دھڑ فتوے بیچتی ہیں آج کے دور میں. مقبول کاروبار ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جلدی بکتا ہے. ہاں، جلدی بکتا ہے. اور وہ جو ابن انشاء نے کہا تھا ایک دائرہ اسلام کا بھی ہے، پہلے اس میں داخل کیا جاتا تھا، آج کل داخلہ منع ہے. داخلہ منع ہے. تو ہم نے بھی سوچا فارغ رہنے سے بہتر ہے، مسلمان تو ایک شاید نہ بنا سکے، ہم مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش میں لگے رہے. اللہ اکبر. تو جس طرف میں نے اشارہ کیا تھا اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں. واجب الوجود ہونا جو ہے یہ ایک پہلو ہے الہ کا، الوہیت کا. واجب الوجود اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ساری کائنات ممکن الوجود ہے، حادث ہے، اور اللہ واجب الوجود ہے. اور اس کا اگر تصور قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں، قل اللہم مالک الملک اللہ اکبر. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ پہلو تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وترزق من تشاء بغیر حساب میں یہ واضح ہوتا ہے. ایک پہلو ہے واجب الوجود. اگر کسی ذات کو آپ واجب الوجود سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم کرتے ہیں تو پھر آپ شرک کا شکار ہوں گے، پھر آپ مشرک. اگر اس کو آپ واجب الوجود نہیں سمجھتے تو پھر آپ مشرک نہیں ہوں گے. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ گیا تو وہ بھی کوئی اسی تصور کا شکار تھا، خلط مبحث کا. تو اس نے کہا یہ کیا آپ بت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو آپ مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا اللہ نے بنایا ہے، میں تو نہیں بنا. کیا بے ساختہ جواب ہے. تعظیم میں معبود ہونے کی شرط ضروری ہے. درست ہے. ورنہ آپ ماں کے قدموں کو چھوتے ہیں تو کیا وہ سجدے والی کیفیت نہیں ہو جاتی، رکوع والی کیفیت نہیں ہو جاتی؟ جب کسی کو معبود سمجھ کر آپ اس کی تعظیم کریں گے تو آپ شرک کا ارتکاب کریں گے. درست ہے. اگر آپ اسے معبود نہیں سمجھتے تو پھر حجر اسود کو نہیں چومتے، اللہ اکبر، دہلیز کو نہیں چومتے، مرشد کی دہلیز کو. یہ شرک نہیں ہوگا. درست. شرک اس وقت ہوگا جب اس کو معبود سمجھا جائے. یہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں. ایک ہے واجب الوجود ہونا، وہ اللہ کی ذات ہے. درست. اور ایک ہے معبود حقیقی ہونا، وہ بھی اللہ کی ذات ہے. اور اسی کا اظہار ہم سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں. تو اس لیے اس غلط فہمی سے نکلنے کی ضرورت ہے. میں حاضری ہوئی حرمین شریفین میں، بڑی دلچسپ بات ہے. ارشاد ہو. تو وہاں مدینہ یونیورسٹی کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے ڈسکشن شروع ہوئی. تو ان کا یہ پسندیدہ موضوع ہے. جی بالکل ایسے ہی. اچھا، تو وہاں بات ہوئی تو میں نے ان کو بے ساختہ کہا یار کہ آپ جس چیز کو شرک کہہ رہے ہیں، تعظیم کو،
کیا آپ اپنے والد کے گھٹنے کو ہاتھ نہیں لگاتے عزت سے؟ تو کہنے لگا ہم تو نہیں لگاتے. ان کے کلچر میں ہوگا ہی ان کے کلچر میں ہے ہی نہیں. حالانکہ ہم تو بڑے صغیر میں رہتے ہیں, ہم تو سلسلہ ہی قدموں سے شروع ہوتا ہے. سرائکی کا آپ جو کلام دیکھیں خواجہ صاحب کا, وہ تو قدم سے اوپر نظر ہی نہیں اٹھاتے. بالکل صحیح ہے. تو یہ معاملات جو عزت کا پہلو ہے, احترام کا, تو اس میں اگر اس کو معبود سمجھا جا رہا ہے یا واجب الوجود سمجھا جا رہا ہے, پھر شرک کی طرف ہم جائیں گے, ورنہ شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایمان کے مطابق ہے. صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے قطرے نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, لعاب دہن چہروں پر مل لیتے تھے. اور ایک جنگ میں, غزوہ بدر میں بھی اور غزوہ احد میں بھی, صحابی اپنی کوہنیوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر اپنا جو رخسار ہے وہ حضور کے قدموں پر رکھتے ہیں اور جان نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اس کو شرک کہیں گے؟ یہ شرک نہیں ہے. شرک کی بنیادیں اور ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب نے اگلے سوال کے لیے زیادہ راہ بھی ہمیں دے دیا ہے, حافظ صاحب ان کی مہربانی ہے. سورہ فاتحہ کا ذکر فرما دیا, اور یہ ہماری بڑی خوش نصیبی رہی ہے کہ ٹرانسمیشنز کی مختلف ایپیسوڈز کے اندر الحمد کا اور سورہ کا, سورہ فاتحہ کا خلاصہ, اس کا ٹکڑا ضرور ہمارا تلاوت کا موضوع رہا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہر عبادت کا جزو ہے اور خلاصہ کلام ہے, یہ بار بار ریپیٹ کرواتے ہیں اللہ اپنے بندوں سے. اس کا پس منظر یا اس کے حوالے سے ہم کیسے سمجھیں اس بات؟ جی ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال ہے. اصل میں اس میں تو ایک بات اس کی بنیاد میں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ جل مجدہ الکریم کی بندگی کا تصور اس کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور اس کی بندگی کرنی ہے. درست ہے. اور انسان کا لفظ ویسے بھی نسیان سے نکلا ہے, ویسے ہم کہتے ہیں کہ انس سے بھی نکلا ہے, لیکن ایک مادہ اشتقاق اس کا نسیان بھی بیان کیا جاتا ہے. انسان بھول جاتا ہے, تو اس کو ہر رکعت کے اندر یہ یاد کروایا جاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت اسی کے لیے, اس کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہے. ایک تو اس میں یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب یہ آغاز کرتا ہے نا سورۃ فاتحہ کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز ہوتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی, بندے نے میری حمد کی, اور پھر مالک یوم الدین کہتا ہے کہ ساری جو قیامت کے احوال ہیں اس کا مالک اللہ ہے. تو میرے بندے نے میری قدرت کو جان لیا, یہ میری تعریف کر رہا ہے. اب بندے مانگ, اور پھر اس میں ایک یہ آتا ہے کہ کچھ چیزیں بندے کے لیے خاص ہیں, کچھ اللہ کے لیے ہیں, کچھ مشترک ہیں. فرمایا کہ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے میری بندگی کا جو تصور اپنے ذہن میں بٹھایا ہے کہ مالک تیری ہی عبادت کروں گا, تجھی سے مدد مانگوں گا. فرمایا اب مانگ. انسان آگے ساتھ ہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, مجھے سیدھا رستہ عطا فرما. تو ہمیشہ جو ہے وہ انسان کو اس تصور کے ساتھ رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ الوہیت کو سمجھنے کے لیے نبوت کا سہارا لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بڑی قیمتی ویلڈ بات ہے. ہم بغیر, اب قرآن مجید فرقان حمید کا تصور دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وقت وصال ہے, اور آپ اپنی اولاد کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, ما تعبدون من بعد. انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا, قرآن نے اس کو نوٹ کیا ہے. قرآن نے ذکر کیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک, اے اللہ یعنی اپنے والد کو کہا, اے والد محترم ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی, آپ کے الہ کی, اور آپ کے آبا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے الہ کی. یہ نہیں کہا کہ ہم اس الہ کی عبادت کریں گے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے اور مالک ہے. نہیں, نبی کا جو ذریعہ ہے اس کو سائڈ پہ نہیں کیا. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مقابلہ جو جادوگروں کا سارا سلسلہ ہوا, وہ سارا مکمل ہوا اور حضرت موسیٰ کو فتح ہوئی, تو جادوگروں نے کیا کہا؟ جادوگروں نے کہا آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. اب یہاں فرعون بھی کہہ رہا تھا کہ میں رب ہوں, تو انہوں نے فوراً کہا نہیں تیرا نہیں, ربی موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنی الوہیت کا تعارف کروانا چاہا تو قرآن کی جو سورہ توحید ہے اس میں فرمایا قل هو اللہ احد. اے بندو میری توحید اور میری الوہیت کو پہچاننا چاہتے ہو تو وسیلہ مصطفیٰ کے ساتھ آگے آؤ, تو تم پھر پہچانو گے کہ میں ایک ہوں, میں واحد ہوں, لا شریک ہوں, تب تمہیں اس کا پتہ چلے گا, ورنہ تمہیں اس کا پتہ نہیں چلے گا. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اس وجہ سے مفسرین کرام فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ ویسے تو بہت سارے لوگوں نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگ الہ سمجھتے بھی رہے,
اور بلکہ مؤنث بھی بنائی، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اللہ کی جو مؤنث تھی انہوں نے اللات بنائی، عزیز کی مؤنث عزیٰ بنائی، اسی طرح منان اللہ کا صفاتی اسم مبارک ہے، اس کی منات بنا لی۔ تو لوگ طرح طرح کے الہ بنا کے اس کو پوج رہے تھے، فرمایا کہ وہ الہ قابل قبول نہیں ہے، الہ وہ قابل قبول ہوں گے جو میرے نبی کی زبان سے تمہیں پتہ چلے گا کہ کون سا الہ ہے، اور نبی جو الہ بتاتا ہے وہ ہمیشہ درست الہ ہوتا ہے، اس لیے نبی کے وسیلے سے۔ تو جو مذاہب بنے تھے وہ اسی غلط فہمی کی وجہ سے بنے تھے کہ نبوت کی روشنی کے بغیر وہ اللہ کو پہچاننے کے لیے نکلے تھے تو گمراہ ہو گئے۔ نبوت کی روشنی کے بغیر الوہیت تک پہنچنا ناممکن ہے۔ بہت خوبصورت ہے حافظ صاحب، بہت۔ ناظرین ہمیں یہاں کلام شروع کرنا ہے، یہ جو موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں میں ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ اس کے بعد عرض کروں گا، شہباز بھائی کے کلام کے بعد ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ تصور بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے، اور میں جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے اپنے لیے کہ اس کا سب سے بڑا سورس کون ہے۔ اگر آپ نے شان الوہیت کو سمجھنا ہے تو شہباز بھائی کے کلام اور وقفے کے بعد انشاءاللہ میں یہی بات آپ سے عرض کروں گا۔ شہباز بھائی بسم اللہ کیجیے گا، بلکہ آج حیرت انگیز طور پہ جب آپ آئے تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا آپ کے لیے بھی کہ آپ نے درجنوں سینکڑوں کلام پوری زندگی میں پڑھے، ماشاءاللہ بڑی بڑی مقبولیت اللہ نے دی، آپ کو ذاتی طور پہ آپ اپنا سب سے پڑھا ہوا جو کلام ہے وہ کون سا پسند ہے؟ چاہے اس سیگمنٹ میں یا اگلے حصے میں چاہوں گا یہ کہہ کر بتا کر ہمیں اس کو شروع کیجیے گا کہ یہ کلام میرا سب سے پسندیدہ، تاکہ ہمیں اس سے بھی آگاہی ہو۔ پھر وہ اگلے میں آپ فی الحال اپنے سیکوینس کے مطابق پیش کر دیجیے۔ ساجد صاحب کا کلام ہے پوروی کا، لطیف ساجد صاحب کا، سائم چشتی صاحب کے بیٹے کا، ساجد علی ساجد صاحب، ساجد علی ساجد صاحب کا، بسم اللہ۔ لاگی جو تو سے نظریہ مدینے والے، لاگی جو تو سے نظریہ مدینے والے، لاگی جو تو سے نظریہ مدینے والے، آقا مدینے والے، شاہ مدینے والے، آقا مدینے والے، شاہ مدینے والے، اپنی رہی
सजीले सवरिया मदीने वाले, बाके सजीले सवरिया मदीने वाले, बाके सजीले सवरिया मदीने वाले। सुभान अल्लाह, सलामत रहिए। इल्म, तहजीब और तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहर मदीना एक तरफ। रहमत सहर में एक मुख्तसर सा वक्फा। जी नाज़रीन, आपका खैर मकदम है एक दफ़ा फिर रहमत सहर में। रमज़ान करीम की मुबारक घड़ियाँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अशराए मग़फ़िरत अपनी इख्तिताम की तरफ, इत्तिमाम की तरफ, तमाम फ़यूज़ व बरक़ात बांटने के बाद अशराए नजात की तरफ बढ़ रहा है। ये 20वीं नशिस्त है जिसमें शान उलूहियत का जिक्र है। मुझे बढ़ना है जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी वक्फे से पहले और शहबाज भाई के कलाम से पहले हाफिज़ साहब फरमा रहे थे कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, और इतनी रिपीटेशन है कि हर नमाज का, हर रकत का ये जुज़्वे लाज़िम है, इसके बगैर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। ये चीज़ बार बार अल्लाह हमें सिखाता है उलूहियत के इस तसव्वुर को पुख्ता करने के लिए। तो डेफिनेटली किसी मंजिल की तरफ आपने डॉक्टर साहब दुनियावी एतबार से भी बढ़ना हो, उसका रास्ता, नक्शा, हुदूद अरबा, जुग्राफिया जाने बगैर आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते। शान उलूहियत को अगर हमें सही तौर पर समझना हो तो सबसे बड़ा सोर्स और वसीला इसका क्या होगा? सुभान अल्लाह, सबसे बड़ा सोर्स तो दर नबूवत है। अल्लाहु अकबर। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुक़द्दसा के बाद फाइनल जो रास्ता है वो इत्तिबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने अपना तारुफ कराया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू। हुवा प्रोनाउन है, इसे ज़मीर कहते हैं। दुरुस्त। वो कौन है? वो प्रोनाउन में इबहाम होता है, क्लैरिटी नहीं होती। एग्रीड। ठीक है। उसके बाद फरमाया अल्लाज़ी, वो है जो, आगे ये इसमें मौसूल है, इसमें भी इबहाम है। उसने अपना इबहाम दूर करने के लिए आगे फरमाया अरसला रसूलहू, वो है जिसने अपना रसूल भेजा। अल्लाहु अकबर। बिल हुदा व दीनिल हक। कैसी क्लैरिटी यानी है उसकी अगर मार्फत चाहिए, यानी वो अपनी मार्फत करा रहा है खुद। मेरी पहचान चाहते हो तो देखो, मैंने मुस्तफ़ा करीम को रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा। खालिक अपना तारुफ करा, अपना तारुफ करा। अल्लाहु अकबर। अच्छा, फिर इसकी मिसाल दी ग़ज़ाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह, मेरे मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह अलैह ने। वाह वाह। उन्होंने फरमाया ये तो बात ठीक है कि कोई कहता है जी मैं कोई बुतों के सामने जाता है या कोई किसी को मानता है, असल तो वो पहचान है ना, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, उसकी तलाश में वो निकला हुआ है। तो आप उसे गलत क्यों कहते हैं? रूह बेकरार करती है कि मुझे मालिक की बारगाह में ले जाओ। दुरुस्त। तो वो ढूंढने निकल खड़ा है, कोई दरख्त को पूजे, कोई पत्थरों को पूजे, कोई पानी को पूजे, कोई शम्सो कमर को पूजे, तलाश तो उसी की है ना, ठीक होना चाहिए ना उसे। आप उसे क्यों कहते हैं काफिर मुशरिक? ग़ज़ाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये बात तो ठीक है, ये तो जुस्तजू तो वही है, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आश की तेरा शुक्रिया मैं कहाँ से गुजर गया। बात तो ठीक है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। दुरुस्त है। दूसरा रुख ये है कि ढूंढने का तरीका ठीक होना चाहिए। आपने मिसाल दी, चाय की प्याली सामने पड़ी हुई हो, आप उसमें मीठा मालूम करना चाहें तो आप उसको कई घंटे मुसलसल देखते रहें, उसकी ज़ियारत फरमाते रहें तो आपको पता चलेगा। कोई उंगली डाल के बैठे रहें घंटा, नहीं पता चलेगा। कोई सूंघने से, कोई कान में डालने से नहीं चलेगा। उसका एक ही तरीका है, कोई उसका एक कतरा आप जुबान पर रखेंगे तो कुव्वत ज़ायका फैसला सुनाएगी कि इसमें मीठा है या नहीं है। इसी तरह रब तक पहुंचने का आखिरी सोर्स इस वक्त जो है कायनात में अवेलेबल, वो रहमतुल्लिल आलमीन की इत्तिबा है। तो जो उनके दर से, उनके दामन से लपेट गया वो रब तक पहुंचेगा, जो उनके दामन से हट गया वो रब तक कभी नहीं पहुंच सकते। इसलिए आला हजरत ने एतमाद से कहा, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। भाई जिंदाबाद डॉक्टर साहब, अल्लाहु अकबर। हाफिज साहब, ईमान ताज़ा हो गया इस मिसाल के बाद और हुजूर अलैहिस्सलाम के दर नबूवत पर हाजिरी देने के बाद। आप इसमें क्या इजाफा कीजिएगा जो सवाल मैंने डॉक्टर साहब से अर्ज किया, व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स? जी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पिछली गुफ्तगू में भी मैंने यही बात अर्ज़ की कि पहले जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया किराम आए, हर दौर के अंदर जो उस ज़माने का नबी होता है वही अल्लाह की ज़ात तक पहुँचने का वसीला होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद दरवाज़ा नबूवत बंद हो गया, आप आखिरुज़्ज़मान नबी हैं। अब हुजूर की ज़ात से हट के
نبی اللہ تعالیٰ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وسیلہ ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی حضور علیہ السلام کے متبع ہوں گے، اپنی نبوت کا وہ اعلان نہیں فرمائیں گے، وہ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور اس بات کا اعلان کریں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امام ہوگا اور میں اب مقتدی کی حیثیت سے آیا ہوں، میں امام کی حیثیت سے نہیں آیا۔ دوسری بات بڑی خوبصورت ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی صفات کا تعارف کروایا اور اپنی صفات کے لامتناہی ہونے کا ذکر کیا، وہاں پر فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ محبوب آپ فرما دیں اگر یہ آسمان، یہ زمین کے درخت اور یہ سارے یہ سمندر سیاہی بن جائیں، درخت جو ہے وہ قلمیں بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے شروع کر دیں تو یہ درخت ختم ہو جائیں گے، کلمیں گھس جائیں گی، پانی ختم ہو جائے گا، اور بھی آ جائے اتنا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ایک تو اس سے یہ ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات لامتناہی ہیں۔ دوسری بات جو بڑا خوبصورت نقطہ ہے جس کا ہم جو ابھی گفتگو کر رہے ہیں اس سے میں ریلیٹ بھی کر دوں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں اور میرے کلمات بہت زیادہ، نہیں فرمایا قل، محبوب آپ فرمائیں، آپ فرما دیں کہ میرے رب کے کلمات لو کان البحر، اگر سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، میرے رب کے کلمات، تو اس سے ہمیں ایک بڑا خوبصورت نقطہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک جانے سے پہلے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آؤ تاکہ تم میرے رب کی، یعنی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی پہچان۔ اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھو، جن کی صفات کو لکھتے لکھتے عمریں گزر گئیں، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے اور ان کے اوصاف کا ایک باب پورا نہیں ہوا، تو جس نبی کی شان یہ ہے کہ اس کے اوصاف ختم ہونے میں نہیں آ رہے اور کوئی اس کو احاطہ تحریر میں بھی نہیں لا سکتا، احاطہ سوچ میں بھی نہیں لا سکتا، تو اندازہ کرو اس کے رب کے کلمات کیسے ہوں گے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اپنی شان کا مظہر بنایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی شان کے مظہر ہیں ان تک پہنچے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوگی، اس کے علاوہ اللہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ بہت خوبصورت حافظ صاحب، بہت شکریہ۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ اس کے بعد رخصت ہوں گے اس سیگمنٹ کے بعد، تو کل کی نشست میں بھی اور دیگر نشستوں میں بھی آپ تشریف لائے، بہت شرفیاب کیا، آپ کے شکر گزار۔ ہمیں یہاں اس موقع پر کلام شامل کرنا ہے، اور پچھلے سیگمنٹ میں نے شہباز بھائی سے پوچھا تھا کہ آپ کو اپنے پڑھے ہوئے کلاموں میں سے جو چنیدہ چند ایک کلام ہے اس میں سے ایک کلام آپ ہمیں عنایت کیجیے۔ تو کافی ہے، بسم اللہ، کوئی ایک اس میں سے۔ یہ ابھی 2-3 سال پہلے ایک کلام میں نے ریکارڈ کرایا تھا، بڑی کیفیت والا ہے، ہر ایک دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ بسم اللہ، تو اس کے چاند اشعار میں ارشاد ہوں جی۔ رایا وے مدینے جان والیا، عرضاں سناویں جا کے میریاں، عرضاں سناویں جا کے میریاں، رایا وے مدینے جان والیا، عرضاں سناویں جا کے میریاں، عرضاں سناویں جا کے میریاں، آکھی جا کے عرشاں راہی نوں، آکھی جا کے عرشاں راہی نوں، ساڈی واری لائیاں کانوں دیریاں، سونیاں ساڈی واری لائیاں کانوں دیریاں، دکھ سارے دل والے اپنے وکے، ایک اکی واری میرا بھی تو لے دیں، رب کرے خیرہ
عرضاں سناوی جا کے میریاں عرضاں سناوی جا کے میریاں رایا وے مدینے جان والیاں عرضاں سناوی جا کے میریاں عرضاں سناوی جا کے میریاں لوکاں دے نصیباں تسی جب کھاندے آقا تسی دین سارے جگ نوں کراندے ہو ساڈی واری لائیاں کانوں تیریاں ساڈی واری لائیاں کانوں تیریاں عرضاں سناوی جا کے میریاں عرضاں سناوی جا کے میریاں رایا وے مدینے جان والیاں عرضاں سناوی جا کے میریاں میرے بلوں اکھاں وچوں دو ہنجو روڑ کے آنکھ دئی سلام میرا دوویں ہاتھ جوڑ کے آنکھ دئی سلام میرا دوویں ہاتھ جوڑ کے اے ہو مینوں خوشیاں بتھیریاں اے ہو مینوں خوشیاں بتھیریاں عرضاں سناوی جا کے میریاں عرضاں سناوی جا کے میریاں عرضاں سناوی جا کے میریاں سبحان اللہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ضیاء عالم محمد را خبر کن رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ایک دفعہ پھر رحمت سحر میں رمضان کریم کی مبارک گھڑیاں عشرائے مغفرت کی تکمیل اور عشرائے نجات کی طرف سفر ہمارا شروع ہونے والا ہے کل سے انشاءاللہ شان الوہیت رب کریم کی ہمارا موضوع سخن ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ڈاکٹر صاحب دو ایک شارپلی کچھ سوال آپ سے عرض کروں گا کیونکہ پروگرام کی اختتامی گھڑیاں بھی ہیں ایک موضوع جو قرآن نے باندھا وہ یہ ہے کہ معبودان باطل کی پیروی اور خواہشات کو بھی باطل معبود میں شامل کیا اس پر کچھ جملہ عنایت ہو جی اللہ تعالیٰ نے جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ آیت میرے سامنے ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اللہ اکبر وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے باوصف اسے گمراہ کر دیا اللہ اکبر ایک تو یہ مفہوم ہے دوسرا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا یعنی علم جو ہے ویسے بھی اتھرے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے اس کی لگام اگر کامل مرشد کے ہاتھ میں نہ ہو تو یہ گمراہ کر دیتا ہے اللہ اکبر معلم الملائکہ اگر گمراہ ہو سکتا ہے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے یہ تو حقیقت ہے اس لیے علم کو ہمیشہ مسلمان اس وقت کیا جا سکتا ہے جب اس کو مرشد تزکیہ کی بھٹی سے گزار دے جب تزکیہ کی بھٹی سے علم گزر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ نفع بخش ہو جاتا ہے اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس علم سے پناہ مانگتے رہے جو نفع بخش نہیں ہے اللہ اکبر تو ایک تو یہ بات ہے دوسرا جو شخص اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے اللہ نے اس کا انجام کیا بیان کیا ہے یہ بڑا ہولناک ہے اللہ فرماتا ہے وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ اس کی سماعت پر بھی مہر لگ گئی اللہ اکبر وَقَلْبِهِ اس کے قلب پر بھی مہر لگ گئی وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصْرِهِ غِشَاوَةً اور اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا گیا فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ پس اللہ کے بعد کون ہے جو اسے اب ہدایت دے راستہ ہی اس کا بند کر دیا گیا اللہ اکبر افلا تذکرون کیا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی کیا تم اب بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے
تو صفدر بھائی اس آیت میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ایک حقیقت واضح کر دی گئی کہ صرف بتوں کی پوجا جو ہے وہ شرک نہیں ہے بلکہ خواہشات نفسانی کی پوجا بھی شرک ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتے ہیں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اور سب لا الہ الا اللہ کی بات کی، قطع کلامی کی معافی، تو ابھی جو پچھلے وقفے میں ایک سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ شان الوہیت کو سمجھنے کا ایک بڑا سورس حضور سرور کائنات، بالکل ایسے ہے۔ اور اگر ہم مدینۃ العلم کی بات کریں تو آج کی نشست میں شاید ضروری ہو باب مدینۃ العلم کی بات، کیونکہ ان کی شہادت کا یوم قریب ہے، کل کا دن ان کی وہ ضربت اور وار جو لگا تھا وہ دن تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ حضور مولا کائنات کے حوالے سے بھی آج کی نوکری کے کچھ جملے ارشاد ہوں تاکہ حاضری بھی لگ جائے اور اس تصور کو ہم مزید سمجھیں۔ انہی میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں نا، یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو علامہ اقبال نے اجاگر کی، ارشاد ہو کہ عشق اور مستی کے کئی درجے ہیں، کئی مرحلے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ ایک مرحلہ ہے جمال کا، جمال عشق و مستی نئے نوازی۔ عشق و مستی کی جب جمالی کیفیت ہوتی ہے تو بندہ اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی اس کے سامنے شان بیان کرتا ہے، کبھی اس کے سامنے، کبھی اس کے سامنے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے جلال عشق و مستی بے نیازی۔ اللہ اکبر۔ جب عشق و مستی پر جلالی کیفیت طاری ہوتی ہے تو پھر آدمی اتنا غیور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی سے ذکر نہیں کرتا۔ وہ ہو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا، یہ والی کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کمال عشق و مستی، جب عشق و مستی کا جلال اور جمال دونوں اپنی پیک کو پہنچتے ہیں تو یہ ہے عشق و مستی کا کمال۔ اللہ اکبر۔ تو جب عشق و مستی کی کمالی کیفیت آتی ہے تو عطا کیا ہوتا ہے؟ سنیں سبحان اللہ۔ جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر۔ اللہ اکبر۔ عشق و مستی کا جب کمال ملتا ہے تو پھر حضرت مولائے کائنات جیسی وسعت ظرفی عطا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاتل سامنے لایا جاتا ہے پکڑ کے، پیاسا ہے، آپ فرماتے بھائی یہ تو مجھے پیاسا لگ رہا ہے، اسے شربت پیش کرو۔ اللہ اور فرماتے ہیں اگر میں زندہ رہا تو یہ میرا اختیار ہے، میں خود فیصلہ کروں گا، خود فیصلہ کروں گا، اس کو معاف کرنا ہے، یہ سزا دینی ہے۔ لیکن اگر میرا وصال ہو جائے، شہادت ہو جائے تو اس کو صرف ایک ضرب سے تم نے سزا دینی ہے، اس لیے مجھے بھی ایک ضرب مارا۔ یہ ظرف حیدر ہے جناب، یہ ہے ظرف حیدر، اور اس وقت ہمیں اس ظرف حیدر کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب زندہ باد جناب، اللہ اکبر۔ اور ارشاد کیجیے۔ اللہ دوسرا پہلو آپ کا جو ایک اس کنیت ہے وہ ہے ابو تراب۔ درست۔ ابو تراب کسے کہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے اسے بھی کھولا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو تراب کہتے ہیں مٹی کا باپ۔ درست۔ مٹی کا باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی جسم کی سلطنت کو، مادیت کی سلطنت کو فتح کر لے، وہ ابو تراب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی تو ابن تراب ہیں، ابن تراب ہیں، باقی ابن تراب، ابو تراب ہے۔ ابو تراب جو ہے وہ مولائے کائنات ہیں۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، اور وضاحت بڑی خوبصورت کرتے ہیں کہ جو شخصیت بو تراب کے منصب پر پہنچ جائے اس کا تصرف کتنا ہوتا ہے۔ ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب۔ جو بو تراب کے منصب پر پہنچتا ہے اس کے لیے ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹایا جاتا ہے۔ زندہ باد ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ۔ تو یہ بو تراب کا منصب ہے۔ تو سبحان اللہ، مولائے کائنات کا تذکرہ ہو، اللہم صلی علی محمد، ایمان تازہ نہ ہو تو ڈاکٹر صاحب سلامت رہیے جناب۔ اور اسی کے ساتھ بہت شکر گزار آپ کا، وقت مقرر کے اندر جتنی گنجائش تھی ہم نے پیش کر دیا، اللہ قبول فرمائے۔ میں آپ کا بہت ممنون جناب قاری خادم بلال مجددی صاحب، آج کی نشست کے لیے خصوصی ممنونیت کہ آپ نے بڑا وقت دیا۔ آج سفر بھی کرتے ہیں لیکن آپ بہت محبت سے بیٹھے رہے۔ جناب الحاج شہباز قمر فریدی، آپ کو بہت شکریہ۔ منور بھائی، بابر بھائی، عمر اور ذیشان، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں ناظرین، اور ہمیں یہاں سے لاہور اسٹوڈیو سے کراچی اسٹوڈیو کی طرف بڑھنا ہے۔ آج دو پیغامات مجھے نشر کرنے ہیں دعا کی صورت میں۔ ایک ہمارے بہت عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن ہے پروفیسر قاری محمد مشتاق انور، جوہر آباد خوشاب سے آپ کا تعلق ہے۔ وہ بیمار ہیں ڈینٹل سرجری کے بعد، تو آپ سارے ناظرین دعا کیجئے اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بہت نفیس اور نجیب انسان ہے قاری محمد مشتاق انور، اور وہاں شعبہ علوم اسلامیہ کے یہ استاذ ہیں خوشاب میں۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے پیغام کی طرف۔ دو پیغامات۔ پہلا پیغام اللہ کی شان الوہیت۔ کہاں گیا شداد کیا فرعون کہاں نمرود، کہاں گیا شداد کیا فرعون کیا نمرود، تیری ذات تھی پہلے بھی اور اب بھی ہے موجود، تو سجدے کے لائق ہے بس تو سب کا مسجود، تو سجدے کے لائق ہے بس
تو سب کا مسجود، ہر شے کرے تیری عبادت، تو سب کا معبود۔ کیا جنات ملائکہ کیا ہیں، کیا مفلس کیا شاہ، کیا جنات ملائکہ کیا ہیں، کیا مفلس کیا شاہ، باقی تیری ذات ہے مولا، تیری ذات الہ، باقی تیری ذات ہے مولا، تیری ذات الہ۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ، قاری صاحب اور شہباز بھائی، 19ویں تاریخ جو ضربت کی ہے، میرا وہی موضوع ہے، اسی پر آپ منقبت کا آغاز کیجئے گا۔ 19ویں تاریخ کی لکھی ہے یہ اخبار، 19ویں تاریخ کی، رمضان کی 19ویں تاریخ کی لکھی ہے یہ اخبار۔ مسجد میں گئے بہر عبادت شہ ابرار، مسجد میں گئے بہر عبادت شہ ابرار، جب سجدہ اول میں گئے حیدر کرار، جب سجدہ اول میں گئے حیدر کرار، قاتل نے لگائی سر پر نور پر تلوار، قاتل نے لگائی سر پر نور پر تلوار، سر ہو گیا 2 ٹکڑے محمد کے وسیع کا، پھر دوسرے سجدے کو اٹھا سر نہ علی کا، پھر دوسرے سجدے کو اٹھا سر نہ علی کا، اٹھا سر نہ علی کا۔ منقبت بحضور مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم وجہہ الکریم۔ جی شہباز بھائی۔ جب بھی میں نے پکارا علی یا علی، 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 ہاں جب بھی میں نے پکارا علی یا علی، جب بھی میں نے پکارا علی یا علی، ہر بلا میرے سر سے ٹلی یا علی، ہر بلا میرے سر سے ٹلی یا علی، ہر بلا میرے سر سے ٹلی یا علی، سن کے من کو مولا نبی پاک سے، سن کے من کو مولا نبی پاک سے، سن کے من کو مولا نبی پاک سے، سمجھے ہم تیری شان جلی یا علی، سمجھے ہم تیری شان جلی یا علی، سمجھے ہم تیری شان جلی یا علی، تخت کے تاج سے دنیا کے راج سے، 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 تیرے در کی غلامی بھلی یا علی، تیرے در کی غلامی بھلی یا علی، تیرے در کی غلامی بھلی یا علی، کوئی سلمان و قمبر تم اسم بن گئے، کوئی سلمان و قمبر تم اسم ہوئے، ہے تھا ان کا وظیفہ علی یا علی، تھا انہی کا وظیفہ علی یا علی، جب بھی میں نے پکارا علی یا علی، جب بھی میں نے پکارا علی یا علی، ہر بلا میرے سر سے ٹلی یا علی، ہر بلا میرے سر سے ٹلی یا علی، لیجئے گا خبر صدقہ حسنین کا، لیجئے گا خبر صدقہ حسنین کا، اب تو منگتی تیری مر چلی یا علی، اب تو منگتی تیری مر چلی یا علی، جب بھی میں نے پکارا علی یا علی، تیرے نام کا جس نے بھی ورد کیا، تیرے نام کا جس نے بھی ورد کیا، دیکھتے بن گئے وہ ولی یا علی، دیکھتے بن گئے وہ ولی یا علی، دیکھتے بن گئے وہ ولی یا علی، جب بھی میں نے پکارا علی یا علی،
اب تو منگتی تیری مر چلی یا علی، اب تو منگتی تیری مر چلی